لاہوت کہتے ہیں آسمانوں میں، برزخ عالمی دنیا کو۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ سمے پور کے لوگوں اور میرے عزیز دینی بھائیوں، میں آپ کے پاس محبت میں آیا ہوں۔ مجھے آپ سے کوئی اور سروکار نہیں ہے، اور اس سے بڑھیا محبت کوئی نہیں ہے جو اپنے بھائیوں کی آخرت، جنت اور جہنم کی فکر لینے سے بڑھ کیا جائے۔ اللہ میرے آنے کو اور ہم آپ سب کے استقبال کو قبول فرمائے۔ ہم جو بات کریں رب ذوالجلال ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں آپ سے تقریر کروں اور آپ اس کو موبائلوں میں ریکارڈ کر لیں یا سن لیں اور گھر جا کے کہیں میں مفتی رئیس دہرادون سے آیا، بڑی اچھی بات کری ہے، سمجھ میں کچھ آئے نا، یاد کچھ رہے نا، تو کیا فائدہ اس کا؟ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو، چونکہ مقرر کا کہ آپ اس کو کہتے ہیں افہام و تفہیم، تاکہ آپ سمجھ سکو اور میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو سکوں۔ اللہ دونوں کو قبول کرے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کچھ اصطلاحات یاد رکھنی ضروری ہے، اپنی تاریخ کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، ہمیں اچھائی اور برائیوں کا موازنہ کرنا ضروری ہے، ورنہ تو اور امتوں میں اور قوموں میں ہمیں کوئی فرق ہی نہیں رہتا تھا۔ ہم بالکل الگ ہیں۔ ساری دنیا، تمام اقوام جب آ چکی، اللہ نے ہمیں اور ہمارے نبی کو لاسٹ میں بھیجا ہے۔ اس نے فرمایا کنتم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تم ایسی بیچ کی امت ہو، معتدل امت ہو، آخری نبی کی آخری امت ہو، پوری دنیا کے اوپر آپ آخرت میں گواہ ہو۔ اور کوئی امت گواہ نہیں بنی، اور کسی کی نہیں سنی جائے گی، امت محمدیہ کی سنی جائے گی۔ کتنا بڑا رتبہ ہے۔ لوگ ذلیل لوگ پکڑ کے لائے جائیں گے، پبلک سے مجلے سے اٹھائے جائیں گے، اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور سود خور الگ ہو جاؤ، اور جوا کھیلنے والوں الگ ہو جاؤ، اور سجدے والوں کھڑے ہو جاؤ۔ ساری دنیا میں لوگ ہوں گے آخرت میں، اول آخر آدم سے لے کے اور دنیا کے آخری انسان تک، اور وہ آواز لگے گی فلاں بن فلاں کھڑا ہو جاؤ، اور اعلان لگے گا الگ ہو جاؤ۔ آج نیکوکاروں کے ساتھ تمہارا کوئی کام نہیں۔ دنیا میں تم دعوتیں کھاتے رہے، دنیا میں مسجد میں گندہ ملاتے رہے، عیدگاہ میں اچھے کپڑے بنا کے آتے رہے، شامل ہوتے رہے۔ یہ دارالاسباب ہے، یہ کھیتی ہے، نظرہ یہاں پہچان نہیں ہوگی۔ یہاں جھوٹ اور سچ، جھوٹ اور سچ ساتھ ساتھ چل سکتا ہے۔ یہاں اچھے اور برے ایک ساتھ اٹھ اور بیٹھ سکتے ہیں۔ یہاں سایہ اور دھوپ کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ یہاں میٹھا اور کڑوا ایک ساتھ ملایا جا سکتا ہے، مگر عدالت خداوندی میں کسی کی چلنے والی نہیں ہے۔ وہاں کہا جائے گا کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا، ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ کتنی ذلت ہوگی، کتنی رسوائی ہوگی، اور اللہ کی قسم اس کے اوپر 1,00,000 قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، ایسا ہوگا۔ کبھی آپ سمجھ رہے ہو تو پرانی باتیں ہیں، قدامت پرستی ہے، کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، دنیا میں ایسے واقعات، کرامات، معجزات اللہ نے رونما فرمائے ہیں کہ عقل والوں کے لیے انہیں بڑی دانشمندی رکھی ہوئی ہے۔ عقل والوں کے لیے واقعات بدل دیتے ہیں۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کی ہے، ان کے انجام تاریخ اچھے نہیں بتاتی ہے، ان کے انجام تاریخ بڑے خطرناک بیان کرتی ہے۔ آج بھی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں، ان کی نسلوں کو آپ اٹھا کے دیکھ لو، آپ ایک بتا دو، آپ اگر انہوں نے توبہ نہیں کی ہے، نسلوں کا کیا حال ہے؟ حتیٰ کہ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، وہ ہماری صفوں میں شامل ہو گئے، 2-2 4-4 سال ساتھ رہے، پڑھے لکھے،
حافظ بھی ہو گئے، لیکن چونکہ بڑوں نے کارنامے خطا خراب کیے تھے، اس پیٹ میں لقمے حرام تھے، باوجود حافظ اور قاری ہونے کے مرتد ہو گئے، جہنم میں چلے گئے۔ حافظ ہونے کے باوجود چوریاں کر رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں، یہ آنکھوں کے سامنے ہے، یہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان وہ ہے جس جو اپنے لیے زندگی نہیں گزارتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کے ساتھ بسر کرتا ہے زندگی کو۔ ہم تو اس لیے آئے نا، اسلام کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کو سرنڈر کر دینا۔ سو دیٹ از اسلام۔ مسلمان کیا ہے؟ مسلمان کا کب پوچھو گے کہ مسلمان کہتے کسے؟ مسلمان کہتے اسے ہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارتا ہو اور عقیدے اور یقین کے اعتبار سے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے، وہ مسلمان ہے۔ اور جو ایسا نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ بولو نا بھائی، مسلمان نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، مسلمان ہے نہیں۔ دھاریاں ہیں، یہودیوں کے بھی ہیں، عیسائیوں کے بھی ہیں، پنڈتوں کے بھی ہیں، بدین لوگوں کے بھی ہیں۔ ان داڑھیوں میں دین نہیں ہے، ان پگڑیوں میں دین نہیں ہے۔ دین کہاں ہے؟ بولو دل میں ہے دین آپ کا۔ اور کلیجے میں کیا ہے؟ کلیجے میں آپ کا دل ہے، اور دل میں کیا ہے؟ دل میں مان اور نافرمانی ہے، اطاعت اور نافرمانی ہے۔ دل میں اللہ ہے، دل میں روح ہے، اور روح میں اللہ ہے۔ اللہ کے ساتھ اگر آپ زندہ ہیں تو آپ مسلمان ہیں، اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے خالی زندہ ہیں تو آپ بھلائی زندہ ہیں، مگر آپ زندہ لاش ہیں، آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو آپ کے اوپر فیصلہ ہے، اللہ نے راغب دی ہیں۔ ہاں آپ سمجھ رہے ہو اللہ کے من سے تو ہو رہا، ورنہ میرا کاروبار تھوڑا ہی چلتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں اللہ مجھے دے رہا حرام کی راہ سے دے رہا ہے، اگر اللہ چاہتا ہے مجھے تبھی تو دے رہا ہے، اللہ نہیں چاہتا تو میرا دکان بند کر دے گا۔ قرآن نے ایسے واقعات، یہ کوئی نئے سوالات نہیں ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جو لے کے 1500 برس نہیں، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور جب تک یہ دنیا چلنے والی ہے، تمام سوالات کے جوابات قرآن کے اندر موجود ہیں۔ آپ سوچو، قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا، ایک آدمی نے دولت جمع کر لی، بہت دولت۔ ایک بھائی اللہ کا فرما بردار تھا، اس کے پاس دولت نہیں تھی، کھانے کو 2 روٹی صحیح سے ملتی کہ نہیں ملتی، کپڑے صحیح ملتے کہ نہیں ملتے، مگر دوسرا ہی بھائی اس نے نہ جانے کیسے دولت جمع کر دی۔ قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ اس نے ناجائز دولت جمع کی ہے، اللہ ہی جانے کیسے دولت جمع کی ہے، مگر جمع کر لی۔ تو دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن نے کہا یہ ایسا ڈائریکٹ اللہ کا بیان کیا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے محنت کی، کاروبار کی، چونکہ قرآن نے اس کے مال کو حرام نہیں بتایا، مگر اس نے ایک گڑبڑ اور غلطی کر دی، تکبر اور گھمنڈ، اور اس مال کو اپنا مال سمجھ لیا۔ اس نے کہا بھائی، اس نے کہا دیکھ میرے پاس کیسے باغات ہیں، ان باغوں کے چاروں طرف کھجور کی باغ لگی ہوئی ہے، میرے باغ کے بیچ میں ایک نہر ہے، اعلیٰ قسم کی میٹھے پانی کی نہر ہے، کیا کہنے یہ میری نصیبہ ہے۔ اس نے کہا بھائی، ہمیں دنیا میں کتنی زندگی زندہ رہنا ہے، اللہ کی نافرمانی مت کر، ناشکری مت کر۔ تجھے کہنا چاہیے ماشاءاللہ، اللہ ہی نے دیا ہے، اللہ چاہتا ہے جس کو چاہتا دیتا ہے، جس سے چاہتا لے لیتا ہے۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تیری کھوپڑی خراب ہو گئی کہ تو نافرمانی پر تو لایا؟ اکفرت بالذی، تو مٹی سے پیدا کیا، مٹی ہے، مٹی میں چلا جائے گا، یہ حیثیت ہے۔ تجھے کہنا چاہیے تھا ماشاءاللہ، اللہ ہی کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے دے دیا۔ کہنے لگا میں تجھ سے زیادہ بہتر ہوں، مجھے دنیا میں اللہ نے بہتر بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا میں کہ اللہ کی نظروں میں زیادہ بہتر ہوں، کل قیامت کے دن بھی میں تجھ سے بہتر بن جاؤں گا۔ وہ آدمی کو جھٹکا لگا،
لیکن صبح ہوئی، قرآن نے کہا جو صبح ہوئی وہ ایسی مراد صبح ہوئی کہ اس کے تمام بغاض ٹوٹ گئے، پیڑ اکھڑ گئے، اور وہ جو باغ لگی ہوئی تھی چاروں طرف وہ ایسے اس کے باغ پودے وہ گر گئی، ایسا ہو گیا جیسے باغ تھا ہی نہیں، ساری بات آندھیوں نے اڑا دیا اور کھیت اور پورا باغ جتنے کڑ میں تھا خالی کر کے رکھ دیا۔ اب صبح یہ کبھی افسوس ملتا ہے، مگر اس وقت افسوس مل کے کوئی فائدہ نہیں۔ آج موقع ہے کہ ہم اپنا یو ٹرن لائیں، ہم اپنی زندگی کا رخ بدلیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزاریں۔ کیوں؟ کہ کل ہماری پوچھ ہونی ہے، کل ہم سے پوچھ تاچھ ہونی ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، آپ اندازہ لگائیے کیوں؟ یہ کیوں کا جواب ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تمہیں بہترین وہی آدمی میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے موت بھی پیدا کی ہے، میں نے زندگی بھی عطا کی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے کہو کہ ہم سب اچھے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور اچھے عمل کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بات کو اللہ اور اس کے رسول کی ترازو میں تولا جائے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو حق مارنے والے کہلائیں گے، اور جو حق مارتا ہے اس کا دنیا میں بھی حشر خراب ہوتا ہے، آخرت میں ناعاقبت ہو جاتا ہے، انجام برا ہوتا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کے اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ گناہ اگر آپ کرتے چاہے جس قبیل کا گناہ ہو، اگر سماج میں گناہ ہوتا ہے تو یاد رکھو یہ گناہ صرف آپ تک محدود نہیں ہوتا، آپ کے بچوں میں منتقل ہوتا ہے۔ آپ نیکی کریں گے، یقینی طور پر آپ کے بچوں میں منتقل ہوتی ہے، اور نیکی کا گراف کم ہے مگر برائی کا گراف بہت تیز ہے، وہ اتنی جلدی منتقل ہوتی ہے۔ جیسے آپ شربت پیو گے، آپ شہد پیو گے تو اس کا اچھی چیز ہے، مگر اس کا اثر آپ کی باڈی میں ذرا دیر پا ہوگا، اچھا ہوگا مگر دیر پا ہوگا۔ مگر آپ شراب پی لو، آپ زہر کی شیشی پی لو، چھوٹے وہ برائی ہے، خباثت ہے، وہ انسان کے لیے سب قاتل ہے۔ کتنی دیر میں اثر کرتا ہے سلفاز کتنی دیر میں اثر کرتا ہے؟ ہاتھوں ہاتھ، ہینڈ ٹو ہینڈ آپ سلفاز کو منہ میں ڈالیے، ارے گھونٹ پانی پیجیے، آپ کو 5 منٹ کے اندر ڈھیر کرنے کا سلفاز۔ باقی گولیاں اتنی جلدی اثر نہیں کرتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے وجود کے اندر برائی اتنی جلدی اثر کرتی ہے کہ آپ نے پکڑ میں نہیں آئے گا۔ اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ کے بچوں میں اس توبہ پر قائم رہنا آپ کی نسلوں کو لائن اپ کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے قریب لائے گا۔ اور اگر آپ برائی نہیں چھوڑتے ہیں تو یہ اتنی جلدی سرایت کرے گی کہ آپ کی پکڑ سے باہر ہو جائے گی۔ آج سماج کے اندر اس قدر معاشرہ بگڑ چکا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ کہ اتنی تیزی سے نئی نسل کے اندر منتقل ہو رہا ہے گناہ کہ وہ ہاتھ آنے بڑے مشکل ہے، بہت مشکل کام ہو گیا۔ اس لیے ان بچوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو جمع کیا اور مجھے آپ کی منت اور ہاتھ چھوڑنے کا موقع مل گیا کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ آپ برائی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیے اور نیکیوں کی طرف آئیے۔ کیوں؟ تاکہ آپ اپنی نسل کو بچا سکو۔ ایمانداری سے بچاؤ۔ کیا آپ اپنی نسل کو دیندار بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنانا چاہتے ہیں؟ دیندار بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنانا چاہتے ہیں؟ بیٹھ جائیے، بات سنیے، پیسے تو بہت ہے میرے پاس الحمدللہ۔ آپ یہ بتائیے نسل کو دیندار بنانا چاہتے ہیں نہیں بنانا چاہتے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون چاہتا ہے؟ اللہ ہم سب کی نسلوں کو سب رونا دینداری کا ہے۔ ہم سب کی نسل اگر دیندار بن گئی تو ہمارا بھلا ہو سکتا ہے، اور اگر ہماری نسلوں میں گناہ منتقل ہو گئے، زنا منتقل ہو گئے، اور یاد رکھو اس کا سب سے بڑا جو وجہ ہے وہ رزق حرام ہے۔ کیا ہے بھائی؟ رزق حرام۔ وہ کسی بھی راستے سے آ جائے، کسی بھی نام سے آ جائے، کسی ڈپارٹمنٹ سے آ جائے، یہ قرآن کا اسلوب ہمیں بتاتا ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا
من طیبات وعملوا صالحا، اے لوگو نیک اور پاک مال کھاؤ تاکہ نیک عمل کر سکو، پاک اور حلال کمائی کھاؤ تاکہ تم نیک عمل کر سکو، اچھا حلال لقمہ پیٹ میں ڈالو اور اعمال صالحہ کرو۔ اس سے پتہ چلا قرآن کے جملے سے کہ تمام نیکیوں کا دار و مدار صرف نماز کا نہیں، صرف روزے کا نہیں، صرف حج کا نہیں، تمام نیکیوں کا اعمال صالحہ کا دار و مدار رزق حلال پر ہے۔ رزق حلال پیٹ میں جائے گا تو دیکھو سسٹم ہے اللہ کا، آپ کی باڈی میں حلال مال گیا، پاک سے اپنا کام کیا، خون بنانے لیور نے خون بنا دیا، لیور نے خون بنا کے ہاتھ کو منتقل کر دیا، اور ہاتھ میں یہ جب خون جاتا